نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حکیم ضیاء الدین اور سنت کا ادب۔ ایک دفعہ حکیم ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے سوچا کہ وقت کے اتنے بڑے عالم ہیں اور متبع سنت ہیں، اس لیے مجھے ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ ان کی عیادت کے لیے ان کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دے کر اندر پیغام بھیجا کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ حکیم ضیاء الدین سنامی نے جواب بھجوایا کہ میرا آخری وقت ہے، معلوم نہیں کہ کس وقت میری جان نکل جائے۔ میں اپنے آخری وقت کسی بدعتی کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب کیسا سخت جواب تھا، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء سمجھ رہے تھے کہ سنت کی محبت میں بات کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے فوراً جواب بھجوایا، ہاں بدعتی آپ کے دروازے پر آیا ہے، مگر بدعت سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب یہ پیغام حکیم ضیاء الدین سنامی کو ملا تو لیٹے ہوئے فوراً اٹھ بیٹھے اور اپنا عمامہ سر سے اتارا۔ شاگرد سے کہا، میرے بستر سے لے کر میرے دروازے تک اس عمامہ کو بچھا دیجیے اور حضرت سے کہیے کہ اپنے جوتوں سمیت عمامہ پر چلتے ہوئے تشریف لائیے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی سنت کا بہت ہی اتباع فرماتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ایک ایک سنت پر ان کا عمل تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ جب پتہ چلا تو آپ روپوش ہو گئے۔ روپوش ہونے کے پورے 3 دن بعد آپ باہر نکل آئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت انگریز آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے آقا کی زندگی پر غور کیا، مجھے غار ثور میں روپوشی کے 3 دن نظر آئے، لہٰذا میں بھی 3 دن غائب رہا، اس کے بعد باہر نکل آیا ہوں۔ انگریز اگر پکڑ لیں گے تو میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے سپرد کر جاؤں گا۔ سنت کا اتنا لحاظ اور خیال رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہر حال میں سنت پر عمل کرتے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سنت پر عمل کے واقعات بے شمار ہیں۔ خاص طور پر ان کے آخری رات میں تہجد کی نماز کی کیفیت عجیب ہوتی تھی۔ تہجد میں عموماً 2 پارے تلاوت کرتے تھے اور قرات کے دوران اس قدر خشوع اور اتنا گریہ طاری ہوتا کہ سینے سے کھولتے سانسوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی احادیث میں یہی لکھا ہے کہ آپ نماز ایسی پڑھتے تھے کہ آپ کے اندر سے رونے کی وجہ سے ہانڈی کے جوش مارنے کی سی آواز سنائی دیتی تھی، لہٰذا آپ کی نماز میں اسی سنت کی اتباع ملتی ہے۔ نماز کے بعد آپ استغفار پڑھتے اور دعا مانگتے تو روتے اور اس طرح سسکیاں اور ہچکیاں لیتے جیسے کوئی بچہ پیٹ رہا ہو۔ اسی طرح حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس زمانہ میں مملکت عرب میں سفر عموماً اونٹوں پر ہوتا تھا۔
سفر کی رہنمائی اور انتظامات کے سلسلے میں جیسے آج کل معلم ہوتے ہیں، اس زمانہ میں ان کو مطوف کہتے تھے۔ آپ نے اپنے مطوف سے پہلے ہی طے کر لیا کہ ہم نے حج کو سنت کے مطابق ادا کرنا ہے، لہذا تم کوئی ایسی ترتیب نہ بنانا جو سنت کے مطابق نہ ہو۔ مینا میں قیام کے دوران صبح صادق سے پہلے ہی مطوف آیا اور شور مچا دیا کہ تیار ہو جاؤ، عرفات کے لیے ابھی نکلنا ہے۔ اونٹ والوں نے بھی جلدی جلدی کی رٹ لگانی شروع کر دی۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ دو خیموں کے بیچ میں تہجد کی نماز میں مصروف قرات قرآن سے شغل فرما رہے تھے۔ کیا مجال ہے کہ ان کے معمول پر ذرا برابر بھی فرق پڑا ہو۔ طویل قیام اور تعدیل ارکان کے ساتھ تسلی سے اپنی نماز مکمل کی۔ سلام پھیرنے کے بعد مطوف کی طرف متوجہ ہوئے اور غصے سے فرمایا، تم نے وعدہ کر رکھا تھا کہ سنت کے خلاف کسی کام کے لیے نہ کہو گے، پھر طلوع آفتاب سے پہلے چلنے کے لیے کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کہنے لگا، میں کیا کروں، اونٹ والے نہیں مانتے اور یہ اونٹ لے کر چل دیے تو حج فوت ہو جائے گا، لہذا سنت کی خاطر فرض کو خطرے میں ڈالنا تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس پر حضرت کا غصہ اور تیز ہو گیا اور فرمایا، ہم نے تمہیں مطوف مانا ہے، کوئی استاد اور پیر تو نہیں بنا لیا، جاؤ اپنا کام کرو، ہم تو سورج نکلنے سے 1 منٹ پہلے نہیں اٹھیں گے۔ ہم اپنا مال اور وقت صرف کر کے اتنی صعوبتیں بھرا سفر کر کے آتے ہیں تاکہ سنت کے مطابق حج ادا کریں۔ تمہارے جمالوں یعنی اونٹ والوں کے غلام بننے نہیں آتے۔ جمالوں کو اپنے اونٹوں پر اختیار ہے، وہ ان کو لے جائیں، ہمارے اوپر ان کو کوئی اختیار نہیں کہ اٹھنے پر مجبور کریں۔ تم نے بے وقت شور مچا کر ہمیں پریشان کیا اور نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھنے دی، لہذا ہم تمہیں بھی آزاد کرتے ہیں، تم اپنے دوسرے حاجیوں کو لے جاؤ اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ہم کوئی لولے لنگڑے نہیں، عرفات کوئی اتنا دور نہیں ہے، ہم پیدل ہی انشاءاللہ سفر کر لیں گے، لیکن سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔